آپ انتظار کیجئے یوم تأتی السماء بدخان مبین، ایک عذاب ان پر آنے والا ہے۔ وہ عذاب کیا ہے؟ آسمان ایک واضح دھواں لے کر آئے گا۔ دیکھیں یہ دھواں سے کیا مراد ہے؟ دو قول اس کی تفسیر میں ہیں۔ ایک یہ کہ قرب قیامت میں کوئی عذاب آئے گا، پوری زمین پہ دھواں پھیل جائے گا، اور کیونکہ قرآن میں اس کی پیشگوئی ہے تو لوگ پھر دعا مانگنے لگیں گے کہ اللہ اس عذاب کو تو ہم سے ہٹا دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن یہ مرجوح تفسیر ہے، دلیل کے لحاظ سے یہ راجح نہیں ہے، اور کیونکہ اس پہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ راجح تفسیر جو صحیح روایات سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس عذاب سے اہل مکہ پہ آنے والا عذاب مراد ہے، اور دخان سے حقیقی دخان یعنی حقیقی دھواں مراد نہیں ہے۔ عرب میں ہر مصیبت کو دخان سے تعبیر کیا جاتا تھا، کیونکہ جب دھواں آتا ہے نا تو آدمی بہت ٹینشن میں چلا جاتا ہے، اس کو سانس نہیں آ رہا ہوتا، وہ کہیں پنپ نہیں پا رہا ہوتا، ہر وقت اس کو ایک مصیبت لگی ہوتی ہے۔ تو چونکہ کسی بھی زبان کے محاوروں کو اہل زبان ہی پورے طور پہ سمجھتے ہیں، تو عرب میں یہ محاورہ تھا کہ جب بھی کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی یا بڑی مصیبت آتی اس کو دخان مبین سے تعبیر کرتے۔ مصیبت اگر بالکل واضح ہوتی تو دخان مبین، اگر واضح نہ ہوتی تو صرف دخان۔ تو یہاں ایک بہت بڑا عذاب آیا تھا مشرکین مکہ پہ قحط کی شکل میں، وہ دخان مبین سے وہ قحط مراد ہے جو صحیح روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اس میں جو مشرکین مکہ تھے وہ نبی کے پاس آئے اور انہوں نے لجاجت کی، آہوزاری کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن قرآن نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، تو یہ وہ عذاب مراد ہے۔ تو یہ جو قحط آیا تھا، یہ قحط، پہلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض علماء نے اس طرف بھی گئے ہیں کہ یہ جو جب قحط آیا تھا نا، تو جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو آنکھوں کے نظر پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے، آنکھوں کے سامنے ایک دھواں سا ہوتا ہے، تو جب آسمان کی طرف آپ نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں صاف آسمان نظر نہیں آتا، تو وہ والا دھواں بھی مراد ہو سکتا ہے، روایات دونوں طرف ہیں۔ تو خیر وہ دھواں ہو جو آنکھوں کے سامنے دھواں سا آ گیا بھوک اور پیاس کی وجہ سے، یا دھوئیں سے مراد ہی عذاب ہو، دونوں تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن یہ تفسیر مرجو ہے کہ قرب قیامت میں کوئی ایسا دھواں آئے گا۔ تو یہ قحط آیا کیوں تھا؟ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ اس سے مراد قحط ہے جس میں اہل مکہ مبتلا ہوئے تھے۔ یہ قحط دو وجہ سے آیا تھا، ایک تو یہ کہ یمامہ کا بادشاہ جس کا نام ثمامہ تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اس کو جب پتہ چلا کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو یمامہ سے تجارتی قافلے آیا کرتے تھے مکہ کی طرف، وہ تجارتی قافلے اس نے بین کر دیے اور پابندی لگا دی۔ تو معاشی لحاظ سے مکہ میں تو خود تو کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ تو سب کچھ باہر سے ہی آتا تھا، تو وہ لوگ قحط سے مرنے لگے، اور پھر بارشیں بھی اللہ نے بند کر دی، تو بہت زیادہ مصیبت میں آ گئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن میں ابو سفیان بھی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لجاجت کی کہ آپ یمامہ سے، جو یمامہ کا بادشاہ ثمامہ ہے، آپ اس سے بھی سفارش کریں اور اللہ سے دعا بھی مانگے تاکہ آسمان سے بارشیں برسیں اور وہ بھی ہمارا بائیکاٹ ختم کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا بھی مانگی بارش کی اور بائیکاٹ ختم کرنے کا بھی کہا۔ تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، آپ انتظار کیجئے جس دن آسمان واضح دھواں لے کر آئے گا، یغشی الناس، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یعنی سب لوگ اس میں مبتلا ہوں گے۔ ھذا عذاب علیم، یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے دور کر دیجئے، یعنی یہ مشرکین یہ کہیں گے اس کے بعد کہ اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے دور کیجئے، انا مؤمنون، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ یا تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہلے سے ہی پیش گوئی کر رہے ہیں کہ مشرکین یہ کہیں گے، یا یہ کہ قرآن کی ایک آیت پہلے نازل ہوئی کہ عذاب آئے گا، اور یہ دوسری آیت عذاب آنے کے بعد نازل ہوئی کہ جب یہ نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ دعا مانگیں، اور خود بھی اللہ سے دعا مانگنے لگے، ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو دور کر دیجئے، انا مؤمنون، ہم ایمان لانے والے ہیں، یعنی جیسے ہی عذاب دور ہوگا ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے پہلے ہی نبی کو بتا دیا، انا لہم الذکریٰ، کہاں سے ہوگی ان کو نصیحت؟ یہ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے، جب عذاب ہٹے گا تو پھر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، پھر یہ اس کو ایک قدرتی حادثہ سمجھیں گے، قدرتی حادثہ۔ تو انا لہم الذکریٰ، ان کو نصیحت کہاں سے ہوگی؟ وقد جاءہم رسول مبین، ان کے پاس تو ایک واضح پیغمبر آ چکے ہیں، یعنی اگر ان کو نصیحت حاصل ہونا ہوتی
تو اس سے بڑی دلیل یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دیکھ چکے ہیں، جو 40 سال آپ میں گزارے، جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، ان کے معجزے بھی دیکھ لیے، تو ان کو دیکھ کر ایمان نہیں لے کر آئے تو عذاب کے ٹلنے سے کہاں ایمان لے آئیں گے؟ ثم تولوا عنہ، جب ان کے پاس رسول آئے تو تولوا عنہ، یہ پھر رسول آنے کے بعد پیٹ پھیری ہے انہوں نے، وقالو، اور رسول پر کیسے بےہودہ الزامات لگائے۔ وہ الزام کیا؟ معلم، ان کو سکھایا گیا ہے، یعنی اتنی جو بہترین باتیں یہ کر رہے ہیں، کلام پیش کر رہے ہیں، یہ کوئی ان کو سکھا رہا ہے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ مکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نبی کو سکھانے والا نہیں ہے، 40 سال نبی تمہارے درمیان موجود رہے ہیں، مجنون اور دیوانہ بھی کہہ دیا ان کو، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جیسے حکمت کی باتیں نکل رہی ہیں، ایسی حکمت کی باتیں تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ کی سیرت کو دیکھ کر اتنے بےہودہ الزام لگا دیے جس قوم نے، تو وہ تو عذاب میں تعویل کر لیں گے کہ یہ فطری تھا، یہ تو نیچرل تھا، قدرتی عذاب آتے ہیں، کبھی قحط ہوتا ہے، کبھی بارشیں ہوتی ہیں، تو بڑی دلیل دیکھ کے جو ایمان نہ لایا وہ چھوٹی دلیل دیکھ کے وہ کہاں سے ایمان لے آئے گا؟ لیکن اللہ کی عادت ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ آزمائش دیتے ہیں تو عذاب ٹال بھی دیتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا انا کاشف العذاب قلیلا، ٹھیک ہے تمہاری دعا کے نتیجے میں ہم عذاب کو قلیلاً کچھ وقت کے لیے دور کر رہے ہیں، انکم عائدون، لیکن ہم پہلے بتا دیں تم دوبارہ لوٹو گے اپنی ان برائیوں کی طرف، لیکن ایک دن آئے گا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، ایک دن آئے گا ہم ان کو پکڑیں گے بہت بڑی پکڑ، وہ قیامت کا دن ہوگا، انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، آگے اللہ نے فرعون کا واقعہ بیان کیا، وجہ کیا ہے، مناسبت کہ فرعونی بھی یہی کیا کرتے تھے کہ جب عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور کہتے کہ آپ اللہ سے دعا کریں یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، جیسے ہی ٹل جاتا دوبارہ نافرمانی کرتے، تو اس لیے یہاں اللہ نے فرعونیوں کی مثال دی کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، بے شک ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی آزمایا ہے، وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ان کے پاس ایک عزت دار پیغمبر آئے تھے۔ دیکھیں اللہ نے حضرت موسیٰ کو کریم کیوں کہا؟ اس لیے کہ فرعون آپ کو مہین کہتا تھا، مہین کا مطلب کمتر، کیونکہ نہ وہ کہتا تھا ان کے پاس تو نہ سونے کے کنگن ہیں، غریب مسکین معاذ اللہ، اور ولا یکاد یبین، اور بہت ان کے کلام میں بلاغت بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ، اور پھر موسٹ وانٹیڈ بھی ہیں، بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، تو اس لیے وہ کہتا تھا کہ یہ معاذ اللہ مہین ہے، مہین کمتر ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو لقب دیا کریم کا، عزت دار پیغمبر، کیونکہ اللہ کی نظر میں عمل ہے اور اللہ سے تعلق ہے جس کی بیس پہ انسان عزت دار بنتا ہے یا وہ رسوا بنتا ہے، تو جتنا اللہ سے تعلق ہوگا تو عزت دار ہوگا، نہیں ہوگا تو اللہ کی نظر میں وہ رذیل ہے۔ وجاءہم رسول کریم، اور فرعون کے پاس، فرعونیوں کے پاس ایک عزت دار رسول آئے، کیا پیغام تھا ان کا؟ ان ادو الی عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں کو میری طرف لوٹا دو، یعنی بنی اسرائیل پہ ظلم مت کرو، اپنی قوم کے لیے نجات دہندہ بن کے آئے تھے کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، میں ان کو لے کے کہیں بھی چلا جاؤں تاکہ ہم ایک ملک بسائیں اور شریعت کے مطابق عمل کریں۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک پیغمبر ہوں، اللہ کی طرف سے میسنجر ہوں، امین امانت دار، اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچاؤں گا، اپنی طرف سے کوئی اس میں ایڈیشن نہیں کروں گا۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ سرکشی مت کرو، یعنی اگر تم نے میری مخالفت کی، میری دعوت پر لبیک نہ کہا تو یہ میری مخالفت نہیں بلکہ اللہ کی مخالفت ہوگی، تو اس لیے اللہ کے خلاف سرکشی مت کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں، واضح معجزہ لے کر آیا ہوں جو یہ ثابت کرے گا کہ یہ پیغام میرا پیغام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ کتنی زبردست بات کی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ نے جب دعویٰ کیا نا کہ تم میرے مخالفت جب کرو گے تو میری نہیں ہوگی، اللہ کی ہوگی، تو بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ میں میسنجر آف گاڈ ہوں، اس کی دلیل میرے معجزے ہیں جس کو تم جادو کہہ رہے ہو، تو یہ دلیل اس لیے دے رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بھائی میں نہیں ہوں، میں اس وقت اللہ کا پیغمبر کی حیثیت سے تم سے بات کر رہا ہوں، لہذا میری مخالفت سے پہلے یہ سوچ لینا کہ کسی انسان کی مخالفت نہیں ہو رہی، یہ بلکہ اللہ کے مقابلے میں تم آ رہے ہو۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے رجم کرو، کیونکہ فرعونی رجم کی، قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے، تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کیا مطلب؟ میں دعوت کے کام میں لگا رہوں گا اور اللہ سے دعا مانگوں گا تاکہ تمہارے شر سے بچتا رہوں۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں بھی لے کر آتے، یعنی پہلی دعوت تو یہ کہ ایمان لے آؤ توحید پر اور میری رسالت پر،
لیکن اگر ایمان نہیں لے کر آتے فاعتزلون، تو مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لو، یعنی مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، مجھے اپنی دعوت کے کام میں لگے رہنے دو. پھر لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو یعنی مخالفت اگر تم نے کی اور مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو یہ زیادہ بڑے درجے کا جرم ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ فاعتزلون، مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لو اور اپنے دین پر عمل کرتے رہو. شرک تو ظاہر ہے قابل معافی نہیں ہے، چاہے کوئی بھی عمل کرے. مطلب یہ ہے کہ پھر دوسرے درجے میں میرا تم سے مطالبہ یہ ہے کہ مجھے اپنے دعوت کا کام کرنے دو اور بنی اسرائیل کو لے جانے دو یہاں سے، تاکہ ان پہ ظلم نہ ہو، لیکن تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرو مجھے، تاکہ میں اپنے مشن میں اور اپنے کام میں لگا رہوں. تو یہ مطلب ہے کنارہ کشی اختیار کرنے کا. فدعا ربہ، لیکن فرعون کو کہاں سمجھ میں آیا. فرعون نے کہا نہیں، ہم آپ کو دعوت بھی نہیں دینے دیں گے اور آپ بنی اسرائیل پہ ہم ظلم بھی کریں گے، بلکہ ظلم اس نے اور زیادہ بڑھا دیے. تو جب ظلم بڑھ گئے ہیں، فدعا ربہ، موسیٰ نے اپنے رب کو پکارا، ان ہؤلاء قوم مجرمون، اے اللہ یہ قوم ہے جو مجرم قوم ہے، یعنی اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے. فاسری بعبادی، اللہ کی طرف سے حکم آیا راتوں رات لے چلیں میرے بندوں کو، لیلاً رات کے حصے میں، لیکن پہلے ہم بتا دیں انکم متبعون، فرعون تمہارا پیچھا کرے گا، لیکن آپ نے اللہ کے حکم سے بس نکل جانا ہے راتوں رات مصر سے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دے اے موسیٰ سمندر کو رہون، اپنے حال پہ، سکون کی، رہون سکون کی حالت میں. یہ بعد میں حکم ہوا ہے. بحر قلزم سے جب موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے ہیں نا، تو وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا کا مطلب کیا، جو راستے آپ کے لیے بن گئے ہیں آپ نکل جائیں اور ان راستوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، آپ اسی سکون کی حالت میں. یعنی حضرت موسیٰ کو یہ خوف ہوگا نا کہ میں ان راستوں سے جب گزروں گا تو یہ فرعون بھی تو آ سکتا ہے ان راستوں سے، تو میں لاٹھی کو دوبارہ پانی پہ ماروں، شاید اللہ دوبارہ راستے چلا دے. تو اللہ نے کہا نہ نہ نہ، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اس بحر کو آپ نے اپنے حال پہ چھوڑ دینا ہے، آپ پار ہو جائیں، باقی اپنے حال پہ چھوڑ دیں. وجہ کیا ہے، جب آپ اپنے حال پہ چھوڑیں گے نا تو فرعون کو بھی لالچ ہوگی کہ راستے بنے ہوئے، چلو میں بھی اسی ٹریک پہ گزر کے جاتا ہوں. لیکن اللہ نے تسلی دے دی، انہم جندن، یہ ایک ایسا لشکر ہے مغرقون جو غرق کر دیا جائے گا اس میں، یہ راستے ان کے لیے نہیں بنے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی چھوڑے انہوں نے باغات اور چشمے. کیا کچھ لگژری لائف تھی فرعونیوں کی، جو سب چھوڑ چھاڑ کے مر گئے، ختم ہو گئے. وزروع، اور کھیتیاں، ومقام کریم، اور عمدہ عمدہ مقامات جس کو محلات تھے ان کے، اور جو تفریحی مقامات ہوں گے ان کے، بہت کچھ مصر میں خوبصورتی اور حسن، اور جو ان کی ایک ڈیولپمنٹ تھی مصر کو جو انہوں نے بنایا تھا، سب ایسے ہی ایک ہی دفعہ میں جھٹکے میں سب ختم ہو گیا. یعنی وہ چیزیں تو اپنے حال پہ باقی تھیں مگر فرعون ہی ختم ہو گئے. ونعمت، اور عیش کے سامان، کانوا فیہا فاکہین، جس میں وہ عیش کیا کرتے تھے، فاکہین لذت حاصل کیا کرتے تھے، عیش کیا کرتے تھے. کذالک، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہوا. یہ بھی قرآن کا ایک عجیب انداز ہے. یعنی جب انسان یہ خبر سنتا ہے تو کہتا ہے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم نے صدیاں لگا کے کسی اسٹیٹ کو، کسی شہر کو ڈیولپ کیا ہو، ترقی دی ہو، اس میں نہریں، باغات، چشمے، اور اس میں ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے محلات اور یاقوت اور مرجان کے، اور عیش والی زندگی اور اتنی پاورفل حکومت، اور اچانک وہ سارے مر جائیں اور وہ سب بے یار و مددگار، وہ سارا مصر جو ہے وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہو. تو اس آگے کذالک کا لفظ بتا رہے کہ ہاں بالکل ایسے ہی، یعنی انسان کے ذہن میں جو اشکال ہو رہا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ اشکال غلط ہے. کذالک، بالکل ایسے ہی ہوا جیسا میں بتا رہا ہوں اور تم سمجھ نہیں پا رہے ہو، تو بالکل ایسا ہی ہوا. اتنی بڑی طاقت اور سلطنت چند منٹوں یا چند گھنٹوں میں جن کی تھی ان سے ہم نے چھین لی. کس کو دی؟ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، دوسری قوم کو ہم نے دے دی، یعنی وہ بنی اسرائیل تھے. اس میں اختلاف ہوا ہے کہ بنی اسرائیل دوبارہ مصر گئے اور وہ سب چیزوں کے مالک ہوئے یا نہیں ہوئے. تاریخی کتابیں بتاتی ہیں کہ نہیں ہوئے، لیکن قرآن سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل دوبارہ گئے تھے اور وہ سب چیزوں کے وارث بن گئے تھے. تو اب ایک لمبی بحث ہے اس میں. مولانا شلوی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے قائل ہیں کہ بھئی ہم تاریخی کتابوں کے بجائے قرآن کو ہم ترجیح دیں، کیونکہ تاریخی کتابیں تو یہود و نصارہ نے لکھی ہیں اور ان کی آسمانی کتابوں کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو قرآن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا. تو واللہ عالم. فما بکت علیہم السماء والارض، اللہ کہتے ہیں نہ رویا ان پر آسمان اور نہ زمین.
وما کانوا منظرین، اور نہ یہ ایسے تھے کہ ان کو مہلت دی گئی۔ یا تو یہ بھی ایک کنایہ ہے کہ ایسے موقع پہ ہم یہی محاورہ استعمال کرتے ہیں، اتنی بڑی تباہی پہ نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، مراد یہ ہے کہ کسی کو بھی ترس نہیں آیا ان کے اوپر۔ اور یا اس سے حقیقت مراد ہے کہ واقعی آسمان اور زمین میں اللہ نے کوئی سینس رکھی ہے، جیسے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے، میں بار بار بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں، احد و جبل، نبی نے فرمایا احد ایک ایسا پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو کھجور کا ایک تنا تھا نا جس کو پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ نے اپنی جگہ چینج کی ہے تو وہ رونے لگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی حد تک سینس اللہ نے بے جان چیزوں میں بھی رکھی ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ پہاڑوں میں بھی رکھی ہے، زمین میں بھی رکھی ہے، آسمانوں میں بھی رکھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین اور آسمان بھی خوشی بھی محسوس کرتے ہیں اور غم بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ پھر آیت اپنی حقیقت پر ہے کہ آسمان کو ترس نہیں آیا ان کے اوپر، زمین کو ترس نہیں آیا ان کے اوپر۔